بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پیغام پوڈ کاسٹ کا ایک نیا ایپیسوڈ آپ خدمت میں، آپ کا میزبان فخر الاسلام۔ ناظرین، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کو اپنے اس پروگرام کے ذریعے، اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے ایسے لوگوں سے ملوایا جائے جن کا زندگی میں کوئی ویژن ہے، وہ کوئی سوچ رکھتے ہیں اور اس زندگی کو بامقصد بنانا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں آئے ہیں تو وہ اپنا کچھ حصہ ڈلیور کر کے جائیں، اپنا حصہ، اپنا کردار جو ہے وہ یہاں پہ ادا کر کے جائیں۔ ہماری آج کی مہمان شخصیت بھی پیشے کے اعتبار سے تو الیکٹریکل انجینئر ہیں، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص قسم کی سوچ عطا فرمائی کہ مسجد کا کردار معاشرے میں اس کو اثر نو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ اسلامی معاشرے کے اندر مسجد یقیناً ایک دل کی طرح ہوتی ہے اور سارے جسم کا خون جو ہے وہ مسجد میں آتا ہے۔ تو معاشرہ کے اندر، اسلامی معاشرے کے اندر مسجد جو ہے وہ ایک دل کی طرح سے ہے، اس کا مرکزی کردار ہے۔ تو ہم جانتے ہیں اپنے آج کے مہمان شخصیت سے کہ یہ کیا ہے، یہ المحراب کیا ہے، مسجد کے ساتھ محلہ کیا ہے اور ان کا اپنا تعارف کیا ہے۔ آئیے ملتے ہیں جواد احد صاحب کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جواد بھائی، آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، بلکہ ہماری درخواست پہ جو ہے نا وہ آپ۔ اچھا، یہ تھا کہ سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ ملیشیا گئے پڑھنے کے لیے، الیکٹرک انجینئرنگ کرنے کے لیے، تو یہ المحراب کا خیال کیسے آیا، یا یہ جو تھا مسجد کا جو رول کو ریوائیو کرنے کے حوالے سے یہ خیال کیسے آیا؟ جی، جزاک اللہ خیر فخر الاسلام بھائی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ تو الحمدللہ جب ملیشیا میں ہم گئے ہیں تو وہاں پہ اصل میں جو مین چیز انوائرمنٹ جو ہے نا، وہ میں نے کبھی پاکستان میں وٹنس نہیں کیا تھا، ویسا انوائرمنٹ نہیں دیکھا تھا، کیونکہ اس یونیورسٹی کے اندر تقریباً اراؤنڈ 4000 اسٹوڈنٹس تھے۔ تو ان کے کلبز ہوتے ہیں، ہر ایک نیشنلٹی کا یا ہر ایک ریلیجن کا اپنا اپنا ایک کلب ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی مسلمانوں کا بھی ایک کلب تھا، MS سوسائٹی تھی، مسلم اسٹوڈنٹ سوسائٹی، جس میں تقریباً 30-40 ملکوں کے جو مسلمان ہیں وہ ایک جگہ پہ آ کر تو غیر مسلموں کے لیے بھی کچھ پروجیکٹس رکھتے تھے اور مسلمانوں کے لیے بھی کچھ پروجیکٹس رکھتے تھے۔ تو باقاعدہ اویئرنیس ویک ہوتے تھے اور ماشاءاللہ ہر تقریباً ہفتے 2 ہفتے بعد 2-4 لوگ مسلمان ماشاءاللہ ہو جاتے تھے۔ تو یہ ایک فرسٹ ٹائم ایکسپیرینس تھا، اور ہم پاکستانی بڑے ایموشنل ہوتے ہیں ان چیزوں کو لے کر، تو میں بڑی ایموشنلی اس لوگوں کے ساتھ جو ہے نا اٹیچڈ ہو گیا۔ پھر وہ ہر طرح سے آپ کا خیال بھی رکھتے تھے، فائنینشلی خیال رکھتے تھے، ایموشنلی خیال رکھتے تھے، آپ کو اکیلا نہیں ہونے دیتے تھے۔ سوشالوجی کا مسئلہ جو ہے نا باہر جا کے ختم ہو گیا تھا۔ تو میں بولتا بہت زیادہ ہوں، یہ ہمارے خاندان، میری امی بھی ٹیچر ہیں، میری خالہ بھی ٹیچر ہے، ابھی میری ساس بھی ٹیچر ہے، تو ہمارے خاندان میں ٹیچرز بہت زیادہ ہوئے ہیں۔ تو ایک دفعہ اصل میں یہ جو ساتھی تھے، ان کے جو پریزیڈنٹ تھے، ہماری میٹنگ کچھ چل رہی تھی، تو ایک مسجد میں وہ پروگرامز کرتے تھے، دوسری مسجد میں نہیں کرتے تھے۔ تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا آپ ایک مسجد کو فوکس کر رہے ہیں، ایک دوسری مسجد بھی ہے، وہاں پہ بھی یوتھ آتی ہے، لوگ آتے ہیں، ان سے بھی کچھ انٹریکشن ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں یار ہمارے پاس فی الحال بندہ نہیں ہے، تو آپ کیوں نہیں کرتے، تم اتنا بولتے ہو تو اپنے بولنے کا صدقہ نکالو۔ تو یہ فرسٹ ٹائم تھا جب مجھے کسی نے کہا ہے کہ تم بول سکتے ہو، یہ مجھے آج تک کسی نے نہیں کہا۔ حالانکہ 15-20 لوگ بیٹھے ہوں تو میرے سے بات نہیں ہوتی تھی، مجھے خلبلی مچتی تھی میرے اندر۔ تو اصل میں وہاں سے جب بولنا شروع کیا تو آئی ریممبر کہ اراؤنڈ 15 days میں نے چھوٹی سی ایک، کیونکہ وہاں پہ انگلش میں بولنا تھا۔ پھر ڈاکٹر ذاکر نائک میں بہت بڑا فین تھا، ان کو اپنا مرشد مانتا تھا، لٹرلی ان کو میں کاپی کرتا تھا، ویسی کیپ پہنتا تھا، ویسے کپڑے پہنتا تھا۔ تو پہلی اسپیچ کی الحمدللہ، بس دین پیچھے نہیں ہوئے الحمدللہ۔ پھر دھیرے دھیرے آگے جمعہ پڑھانے لگ گئے الحمدللہ، پھر دھیرے دھیرے آگے ورک شاپس ڈیولپ کرنے لگ گئے، ٹریننگز کروانے لگ گئے۔ پھر دھیرے دھیرے مرسی مشن ایک آرگنائزیشن ہے، اس وقت وہ 150 سٹیز میں تھی، 25 ملکوں میں تھی ماشاءاللہ۔ 100 ایئر ویژن ان کا پیپر پہ تھا، بلیک اینڈ وائٹ میں، 100 ایئر کے ویژن ان کا بلیک اینڈ وائٹ۔ توفیق چودھری ہیں، وہ بھی ہمارے ایشین یہ تھے ماشاءاللہ، وہ تشریف لائے ہمارے پاس اسٹوڈیو میں، زبردست۔ تو ان کے ساتھ جب میں نے کام کیا تو میرا ویژن اور براڈ ہوا، مجھے ٹائم مینجمنٹ، یہ ویژن اور یہ چیزیں مجھے سمجھ آئیں کہ یہ بھی کچھ ہوتا ہے، لیکن پاکستان میں آپ کو پتہ ہے اس طرح کا ماحول نہیں ہے، یہ چیزیں نہیں ہیں۔ پھر ڈاکٹر ذاکر نائک آرگنائزیشن ہے، وہاں پہ ایک ان کی ممبر ہے الخادم شیخ حسین، یہ ہیں، پاکستان بھی آ چکے ہیں، تو ملیشیا سے سب سے بڑے ممبر ان کے وہی ہیں، اور اسلامک آن لائن یونیورسٹی جو ڈاکٹر بلال فلپس کی ہے، ان کا بھی سینٹر وہی ہے۔ تو ان کے ساتھ مل کے جب کام کیا تو ایکسپوجر اور زیادہ بڑھا، بہت زیادہ ایکسپوجر بڑھا۔ تو پھر ڈیپ ڈاؤن یہ چیز سوچ پیدا ہو گئی کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات تک آپ نے نہیں رکنا ہے، اس سے آگے بڑھنا ہے۔ تو ہم انفرادیت تک رہتے ہیں، اجتماعیت کے اندر اپنا کوئی کردار ادا نہیں کرتے، اسپیشلی وہ لوگ جن کے پاس تھوڑا ویژن اور اتنا بڑا ایکسپوجر آ جاتا ہے، اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم ان کی روٹس تھوڑی سی مضبوط ہوتی ہیں، اسلامک روٹس ہوتی ہیں۔ تو پھر ہم ایسا کچھ کرنا نہیں چاہتے تھے جو آلریڈی ہو چکا ہے۔ یہ بھی انہی علماء نے ہمیں سکھایا تھا کہ ٹائر اگر بن چکا ہے تو دوبارہ ٹائر بنانے کے پتر محنت نہ کرو، 3 سال لگاؤ گے اسی ٹائر کو بنانے میں تو کیا فائدہ، وہ تو بن چکا ہے۔
تو کچھ ایسا کرو جو پہلے نہیں ہو, یا ٹائر سے کم از کم کچھ ایسا کر دو جو اس ٹائر کے ساتھ آج تک نہیں ہوا, نئی چیز بن جائے, نئی چیز ہو جائے. تو یہ پھر اس سوچ کی وجہ سے جو ہے نا بار بار وہ مسجد, یعنی کہ میں جہاں سے ٹریگر ہوا, جہاں سے ایک ویژن پیدا ہوا, جہاں سے کمیونٹی ملی, وہ مسجد تھی. وہ ملیشیا میں وہ پرٹیکولر مسجد تھی جہاں سے مجھے ایک امت والا تصور جو ہے نا, امیٹک ویژن جو ہے وہ مسجد سے ملا تھا. تو بس میں نے سوچ بنا لی جہاں سے مجھے کچھ ملا یہیں سے میری انرجی ڈلیور ہوتی ہے اور یہی انرجی میں دوسروں کو ٹرانسفر کر سکتا ہوں. تو اس سوچ کی وجہ سے یہ الحمدللہ ایک سوچ پیدا ہوئی, مسلح کے ساتھ محلہ. یہ فرمائیے کہ یہ ملیشیا کی مسجد اور پاکستان کی مسجد میں کیا فرق آپ نے محسوس کیا؟ ایک بنیادی فرق, سب سے بڑا جو فرق تھا نا اصل میں, ایک تو وہ جو ہماری مسجد تھی وہ ظاہری بات ہے پردیسیوں کی مسجد تھی, کیونکہ وہاں پہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ہی آتے تھے اور وہ 40 ملکوں کے تو ان کو مجبوراً کچھ ایسا کرنا پڑنا ہے جہاں پہ ان کی جو سوشل نیڈز ہیں وہ پوری ہو سکیں, وگرنہ تو نہ ان کی امی ہیں, نہ ابو ہیں, نہ رشتہ دار ہیں, شادی ہے, کوئی مر گیا ہے, کوئی مسئلہ ہو گیا ہے, تو دے ہیو ٹو ہیو سم سوشل ویلیوز اور سوشل انٹریکشن. وہ ان کو اس مسجد سے ملتی تھی, ان کو قرض بھی اس مسجد سے ملتا تھا, ہم ٹرپس کرتے تھے, کھیلتے تھے, سارا کچھ مل کے کرتے تھے. تو مطلب یہ ایک تو پاکستان میں یہ چیز نہیں تھی. دوسرا یہ تھا کہ کچھ مساجد, لوکل مساجد ہیں وہاں پہ, لوکل مساجد مسلح کہتے ہیں اس کو, ویسے ہی وہ مسلح کہتے ہیں. وہاں پہ جمعہ نہیں ہوتا, جمعہ صرف ایک مسجد میں ہوتا ہے, بڑی مسجد گورنمنٹ کی ہوتی ہے, اسی میں جمعہ ہوتا ہے. تو وہ اس لیے کہتے ہیں کہ کم از کم ایک دم سے جمعہ ایک مسلم کا پاور شو ہوتا ہے ویکلی, یہ پاور شو ہے. تو پاور شو تبھی ہوتا ہے جب ساری پاور ایک جگہ پہ ہو, دیٹس واٹ دے تھنک. 10,000 لوگ سر, 5,000 7,000 نارمل جمعہ ان کا. جامع مسجد کا مطلب یہی ہے کہ سب لوگ. اب وہ چائنیز رہتے ہیں, تاملز رہتے ہیں, وہ جو یہ پاور شو دیکھتے ہیں نا, وہ کبھی اوپر آنے کی کوشش نہیں کرتے کہ مسلمان الحمدللہ ہم سے بہت آگے ہیں ان ٹرمز آف پریکٹسنگ ریلیجن. تو میں ان کی کچھ مساجد میں لوکل میں گیا نا, تو میں نے دیکھا وہاں پہ کچن کا سامان پڑا ہوا ہے جی. تو کچن, حالانکہ وہاں پہ ان کے امام حضرات تو مسجد میں امام ہوتے ہی نہیں ہیں, لوکل مسجد میں امام نہیں ہوتا ہے, جو بس آپ آئیں آپ نماز پڑھا دیں آگے. تو مجھے بڑی میں کہ کچن کا سامان وغیرہ یہاں پہ کیا کر رہا ہے. تو وہ پھر انہوں نے بتایا کہ کسی بھائی نے لوکل نے کہ یہاں پہ جمعرات والے دن ہم کیا کرتے ہیں, سارے عورتیں بھی مرد بھی آتے ہیں, ہم مل کے کھانے پکاتے ہیں یہاں کے, یعنی کہ عورتیں اپنا کچھ پکاتی ہیں, ہم اپنا کچھ پکاتے ہیں, پھر ہم مل کے کھاتے ہیں تاکہ ہماری کمیونٹی جو ہے وہ مضبوط رہے. تو مجھے یہ کانسیپٹ بڑے کمال لگے. میں نے کہا یار یہ اس چیز میں نے اپنے ملک میں کبھی دیکھی نہیں ہے. تو یہ بھی ایک وجوہات تھی, یعنی کہ کچھ وجوہات تھی جس کی وجہ سے یہ سوچ اور زیادہ اسٹرینتھن ہوئی کہ مسلح کے ساتھ محلے کو انشاءاللہ کوشش کریں گے اپنے ملک میں اسٹیبلش کریں. تو میرے علماء نے مجھے واپس بھیجا کہ میں وہیں پہ سیٹ ہونا چاہتا تھا ملیشیا میں, کیونکہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ میرا ویسے بیک گراؤنڈ نہیں ہے مدرسے کا, تو میں آؤٹ سائڈر ہوں. میں وہی سوال آ رہا تھا کہ جب آپ نے جہاں پہ جمعہ پڑھانا شروع کیا تو ظاہر بات اس کے لیے تو ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک بیسک کوالیفیکیشن ہو. جی. تو اصل میں وہاں پہ جو نا یونیورسٹی کے طور پہ وہاں پہ الحمدللہ مدینہ یونیورسٹی کے ایک شیخ آتے تھے, شیخ ابراہیم نحو ان کا نام تھا, ابھی بھی ہے ماشاءاللہ. ویسے نائجیریا سے ہیں لیکن انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے اندر ہوتے ہیں. تو آپ کہہ لیں کہ جو اصول پڑھے نا ہم نے ان سے پڑھے تھے, بلوغ المرام وغیرہ اور جتنے بھی اصول ہیں وہ ان سے پڑھے تھے. تو جو دعوت ٹریننگ ہمیں دیتے تھے وہ دیتے تھے, یعنی وہ ان سے ہم دعوت ٹریننگ لیتے تھے, پھر ہم نان مسلمس کی طرف جاتے تھے, اور اگر کہیں پہ اڑ جاتے تھے تو انہی کی طرف ریفر کرتے تھے. پھر بعد میں شیخ حسینی جو ہے ان جیسے علماء ہم سے جڑ گئے, پھر دھیرے دھیرے اور علماء ہم سے جڑنے لگے الحمدللہ. وہاں پہ گورنمنٹ لیول پہ شافعی مذہب کو فالو کرتے ہیں, اور اگر کوئی ڈیبیٹ کرے, بحث کرے, موبائل پولیس اٹھا کے لے جاتی ہے. تو میں جب کسی سے وہاں پہ بات کرتا تھا اس بنیاد کے اوپر, وہ کہتے تھے یار تم کیا باتیں کر رہے ہو, یہاں پہ تو یہ بات نہیں ہوتی ہے. اور وہ جو ہمارے شیخ تھے وہ ساروں کا ویو بیان کرتے تھے, یعنی کہ وہ کہتے تھے امام ابو حنیفہ اس بارے میں یہ کہتے ہیں, امام شافعی یہ کہتے ہیں, امام مالک یہ کہتے ہیں, امام حنبل یہ کہتے ہیں, اور حدیث اس بارے میں یہ کہتے ہیں, واللہ اعلم. تو بندے پہ چھوڑ دیتے تھے کہ آپ کم از کم اس قابل تو بنو کہ آپ کو محسوس ہو سکے کہ بھائی کس چیز کو لینا ہے, کس چیز کو ہم ریجیکٹ کر رہے ہیں. تو وہاں سے اعتدال آ گیا, آپ کا بہت زیادہ اعتدال آیا, نرمی آئی بہت زیادہ. اچھا یہ فرمائیے کہ جب پھر آپ وہاں سے واپس تشریف لائے, جہاں ملیشیا سے آپ آئے پاکستان, تو وہ آنے کی وجہ کیا تھی؟ یہی وجہ تھی کہ آپ جہاں دعوت کا کام کرنا چاہتے تھے, یا مطلب کچھ اور محرکات بھی تھے؟ اصل میں ایک بنیادی وجہ یہ تھی, جو خصوصاً جو شیخ حسین یہ ہے نا, یہ شیخ ناصر الدین البانی کے اسٹوڈنٹ ہے ویسے شیخ حسینی. یہ پہلے مونک تھے, چائنیز مونک تھے. چائنیز مونک سے ماشاءاللہ یہ مسلم ہوئے, مسلم سے پھر یہ عالم بنے, بہت بڑے عالم بنے ماشاءاللہ. اور وہاں سے پھر یہ اب دعویٰ کا سفر کر رہے ہیں ماشاءاللہ. اور ان کا جو سینٹر ہے وہ نان مسلمس کا سرکل میں سینٹر ہے, میجورٹی نان مسلمس ماشاءاللہ. ہر مہینے 15 20 30 40 لوگ ماشاءاللہ وہاں پہ مسلمان ہوتے ہیں. تو یہ جب ان سے ملتے تھے وہ کہتے تھے بیٹا آپ کے ملک میں نا ہر مہینے کوئی نئی فلم نکل آتی ہے, کوئی نیا پیس نکل آتا ہے, کوئی نیا فرقہ نکل آتا ہے, کوئی نئی جماعت نکل آتی ہے. آپ کو اپنے ملک میں کام کرنے کی ضرورت ہے, حجت بھی آپ کے اوپر آپ کے ملک کی ہے. ہمارے ملک میں کافی زیادہ خیر ہے, وہ کہتے ہیں کافی خیر الحمدللہ. اس طرح سے جو ہے نا معاملات خراب نہیں ہیں جیسے آپ کے ملک میں ہیں. تو اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے ملک میں کرنا چاہیے. تو اگر غیر زبان میں آپ اتنا کچھ کر رہے ہیں تو اپنی زبان میں آپ کتنا کچھ کریں گے؟
تو میں ان سے یہ کہتا تھا، میں کہا شیخ وہاں پہ مجھے پتہ نہیں کوئی قبول کرتا ہے کہ نہیں. تو کیونکہ وہاں پہ میں مینٹیلٹی دیکھ کے گیا تھا، ظاہری بات ہے، کیونکہ ایک ایکسپوجر ہوتا ہے بندے کا، ایکسپیرینس ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا بیٹا جو اللہ یہاں پہ وہی اللہ وہاں پہ ہے، اللہ تو چینج نہیں ہوتا ہے. تو اگر آپ کچھ اللہ نے آپ سے کام لینا ہے تو اللہ آپ سے ضرور لے گا، لیکن آپ کو اپنے ملک جانا چاہیے. تو جب بھی شیوخ کے پاس جاتے تھے نصیحت لیتے تھے، وہ یہی کہتے تھے کہ یہاں پہ نہ رہیں، آپ اپنے ملک جائیں. تو پھر ظاہری بات ہے ان کے خلاف تو بندہ نہیں جا سکتا. تو ایک بنیادی وجہ، یعنی کہ ایک بنیادی وجہ وہاں سے واپس آنے کی یہ تھی. اور اس کے ساتھ ایک یہ بھی تھی کہ جو میری ویزا ملتا تھا نا پہلے، وہ اصل میں اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو ساتھ میں وائف کو ویزا مل جاتا ہے، ڈپینڈنٹ ویزا. اب اگر آپ پی ایچ ڈی کرتے ہیں نا، یا ماسٹر ایم فل یا پی ایچ ڈی کریں، پھر ہی ملتا ہے، ورنہ نہیں ملتا. تو یہ بھی ایک بہانہ بن گیا کہ وائف کا ویزا نہیں لگ سکتا وہاں پہ. تو یہ دونوں چیزیں جب مل گئیں تو پھر ہم واپس آ گئے. اچھا، جب آپ واپس تشریف لائے تو پھر آ کے آپ نے کس طرح سے اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی، اس کانسیپٹ کو؟ یہ پہلے سب سے بنیادی بات تو میں ود آل ڈیو رسپیکٹ، جو کہ میں غلط تھا، بہت حد تک میں غلط تھا، وہ میں ڈرا ہوا تھا. وائی؟ بیکاز آف مائی جرنی. جو میرا جرنی یہاں پہ گزرا تھا وہ کٹر ہو گیا. میں اینڈ پہ میں کٹر ہو گیا تھا، یعنی جتنا زیادہ میں اوپر جا رہا تھا اتنا کٹر ہو گیا تھا، سخت ہو گیا تھا میں. اور جتنے میرے دوست تھے وہ سارے میرے سے چھوٹ گئے تھے. تو میرا جرنی کیونکہ اس طرح تھا، اس لیے مجھے ڈر تھا. تو اس لیے میں ریلیکٹنٹ تھا کسی کو اپروچ کرتے ہوئے. تو اس لیے میں نے نہیں کیا، میں نے کسی کو اپروچ نہیں کیا. تو میں نے کہا دیکھتے ہیں، وقت گزرتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے میرے سے کوئی کام لینا تو رستہ ضرور کھولے گا، ہم ریڈی ہیں. تو لاہور میں اصل میں میری سیلز ایگزیکٹو کی جاب تھی، یہاں پہ ایک نسا کمپنی ہے. تو کیونکہ میں بولتا اچھا تھا تو انہوں نے مجھے الیکٹریکل کے لیے بلایا تھا، لیکن میں نے کہا جی میں سیلز میں جانا چاہتا ہوں. تو وہ بڑے حیران ہوئے، آپ کی الیکٹریکل ہے، جانا آپ اس میں چاہتے ہیں. میں نے کہا آئی کین سیل. تو میں دیکھنا چاہتا ہوں میرے بولنے سے کوئی پیسے بھی آتے ہیں کہ نہیں. میری وہ صلاحیت بھی ہے کہ نہیں. میں بولتا ہی ہوں یا کچھ ہوتا ہے. لیکن ماشاء اللہ وہ اراؤنڈ 6 مہینے میں، تقریباً 9 ماہ میں نے جاب کی. تو 6 سٹیز تھے میرے پاس الحمدللہ. میں ایگزیکٹو تھا الحمدللہ، میرے پاس ایک پوری ٹیم تھی. تو میں بہت زیادہ نا چارج اپ ہو گیا تھا. پھر سیلز میں آپ کو پتہ ہے وہ انسینٹیوز آپ کو دیتے ہیں، کروڑ کر دو تو یہ ہو جائے گا، 2 کروڑ کر دو تو یہ ہو جائے گا، 4 کروڑ کر دو تو یہ ہو جائے گا. تو کافی حرص میں آ گیا تھا میں دنیا کی. تو وہاں پہ شیخ فہد اللہ مراد صاحب ہیں الحمدللہ، آپ جانتے ہیں ان کو، ساہیوال سے. تو ان سے میں ملیشیا سے پہلے سے تعلق میں تھا. تو ان سے ملاقات ہوئی، پھر کچھ اور علماء سے ملاقات ہوئی. جب انہوں نے ہماری بیک گراؤنڈ سنا سارا تو انہوں نے کہا بیٹا یہ تو غلط بات ہے، آپ جو ہے نا بیک گراؤنڈ آپ کا اگر ایسا ہے تو اسی کو کنٹینیو کرنا چاہیے. تو میں نے کہا وہاں پہ تو الحمدللہ بہت اچھا ایک نظام ہوتا ہے، سسٹم ہوتا ہے، جہاں پہ بندے کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ میں چیریٹی پہ ہوں یا ڈونیشنس پہ ہوں. تو میں نے اب ظاہر بات انجینئرنگ کی ہے، پڑھے لکھے ہیں، تو ظاہر بات ہے وہ کام تو کرنا پڑے. لیکن الحمدللہ وہ جو کچن مشینریز جیسے ہوتی ہیں نا، اس طرح الحمدللہ ہم نے کام کرنا شروع کیا کہ پہلے یہاں پہ جو ہے نا آپ جو ڈومیسٹک کام کرنے کا طریقہ ہے پہلے اس کو جانیں. تو پھر جامعہ بلال الاسلامیہ ہاشمی صاحب ہیں، ان کے ساتھ ہم نے تقریباً سال ایک کام کیا. ان کا بھی ایک ویژن تھا، ان کا ڈریم تھا. اسی طرح الحکمہ انٹرنیشنل ہے، ان کے ساتھ ہم نے تقریباً 6-7 ماہ 8 ماہ کام کیا. پھر فیصل آباد میں 1-2 ہیں، ان کے ساتھ مل کے کام کیا. پھر ہمارے ڈاکٹر زبیر تیمی صاحب ہیں، تو ابھی کرنٹ مرشد ہمارے وہ ہیں. تو ان کے پاس جب ہم بیٹھے تو انہوں نے پھر یہ کہا بیٹا دیکھو اگر تو آپ کا ویژن ہے، انہوں نے اچھی بات کی، پھر تو خود کھڑا ہونا ہے. اگر آپ کارکن ہیں تو پھر بس کسی کو پکڑو اور پیچھے لگو، پھر بات نہیں کرتے، پھر آبجیکشن نہیں کرتے، پھر پیچھے چلتے ہیں. تو اگر آپ چاہتے ہیں کسی جماعت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور وہ جماعت اندر سے ایک نالا نکال کے سائڈ پہ ہو جائے تو یہ بہت مشکل کام ہے. تو آپ کو اپنے ویژن کے لیے خود کرنا. میں کہا جی مجھے کوئی لے گا نہیں. یہ مجھے پھر کچھ مساجد میں لے کر گئے اور انہوں نے مجھے انٹروڈیوس کروایا. تو بس وہ ایک دفعہ انہوں نے کروایا، انہوں نے کہا اگر اب کچھ ہوا تو چل پڑے گا، چل پڑیں گے، نہ ہوا تو ماں سلام. تو اس طرح پھر ہم مساجد میں انٹروڈیوس ہوئے. پھر 1 سال میں میری تقریباً 2000 سے زائد میں نے ورکشاپس ڈیلیور کی، ورکشاپس کی، لیکچرز کیے. تو اس کے بعد جب ممبر الحرام نے قبول کیا ہمیں، پھر ہم نے اس سوچ کو، اس فکر کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش شروع کی. اچھا یہ بتائیے کہ المحراب ہے کیا؟ اصل میں بنیادی طور پہ اخی المحراب جو ہے نا، اصل میں وہ یہ سوچ ہے کہ جتنی بھی آرگنائزیشنز ہیں نا، جو بھی کام اس وقت ہو رہا ہے تو اصل میں ہم انجیکٹ کرتے ہیں. ابھی یہ پوڈ کاسٹ بھی ہے تو وہ بھی ایک انجیکشن کی فارم ہے کہ اس کو کوئی دیکھے اور وہ انسپائرڈ ہو جائے. دا کویسچن از انسپائرڈ ہو کے وہ کدھر جائے گا، یعنی کہ دینی طور پہ وہ انسپائرڈ ہو جائے. آپ نے اس کو پمپ تو کر دیا ہے، اس کو انجیکشن لگا دیا، اب وہ کدھر جائے گا. اگر ماشاءاللہ جیسے وائی سی ہے، یوتھ کلب ہے، ماشاءاللہ یوتھ میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں، تو اگر آپ نے ان کو انجیکٹ کیا اب وہ کہاں جائیں گے. یہ جو باہر جتنے بھی ہمارے پروگرامز ہو رہے ہیں آؤٹر سرکل کے اندر، تو ہم اصل میں انجیکٹ کر رہے ہیں، لوگوں کو انسپائر کر رہے ہیں، موٹیویٹ کر. اب وہ ہو گیا موٹیویٹ تو اب وہ کدھر جائے گا. اس کے لیے کرنے کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے مسجد ہے. اب مسجد میں وہ سسٹم نہیں ہوتا جہاں سے وہ انسپائرڈ ہوا ہے، وہ پھر بہت زیادہ یعنی کہ ریبیلیس ہو جاتا ہے.
کیونکہ وہ کمپیریزن کرنا شروع کر دیتا ہے. یعنی کہ جس کی وجہ سے ٹریگر ہو کے میں ادھر آیا ہوں وہ یہاں پہ چیز مجھے نہیں مل رہی, وہ ہے ہی نہیں. جس طرح وہ جو ایک بھائی تھے نا, وہ جتنا اچھا سمجھاتے تھے نا مجھے, تو یہ قاری صاحب مجھے ویسا نہیں سمجھا رہے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں, وہ جو پیرنٹنگ کی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے اور یہاں پہ وہ گفتگو نہیں ہو رہی ہوتی ہے, وہ کمپیریزن بہت زیادہ کرتا ہے. تو اس لیے کنفیوز پرسنالٹی, سپلٹ پرسنالٹی ہو جاتی ہے. مسجد میں کچھ اور ہوتا ہے اور باہر جو ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی اب بندہ اٹھ رہا ہے نا, وہ نیا ادارہ بنانے کی کوشش کرتا ہے. تو ود آل ڈیو رسپیکٹ مجھے یہ چیز بڑی تکلیف دیتی ہے. تو ایک اندازے کے مطابق جب یہ رد الفساد ایک آپریشن شروع ہوا تھا نا, تو آن لائن ایک اسٹیٹسٹکس میں نے دیکھے تھے, اب ہے نہیں ہے ویسے کہ گورنمنٹ کے آفیشیل اسٹیٹسٹک ہے نہیں ہے مسجدوں کو لے کر. وہ میں نے دیکھا تو 8 لاکھ مساجد اس وقت پاکستان میں, تقریباً 8 لاکھ مساجد ہیں, لیکن ادارے ہم نے نہیں کھولنے, بلڈنگ ہم نے نہیں بنانے. بھائی یہ مسجد بنی تو ہوئی ہے, یعنی سینٹر مسجد رکھے, اس کے ارد گرد آپ ادارہ کھڑا کریں, لیکن ہم ادارہ بناتے ہیں اس کے اندر ایک چھوٹی سی مسجد بھی بنا دیتے ہیں. اب مجھے لگتا ہے یہ اپوزٹ ہے. اصل میں یہ 2 سوچیں تھی جس کی وجہ سے یہ سوچ آئی مصلی کے ساتھ محلہ. یعنی امام جب سے صرف مصلی کا ہو کے رہ گیا نا, ہمارا محلہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا. تو جو اور کچھ لوگ صرف محلے کے ہو کے رہ گئے ہیں, کچھ لوگ صرف مصلی کے ہو کے رہ گئے. تو ہماری کوشش تھی مصلی محلے سے جڑ جائے, اور جو سینٹر آف یور ایکٹیویٹیز اینڈ ایگزیکیوشن ہے وہ مسجد ہو. یعنی اب جو بھی کام کریں اس کی سینٹر مسجد کو بنائیں, کچھ بھی ہے. یعنی میٹر بھی کٹ گیا نا, تو علاقے کے لوگ مسجد آئیں کہ یا تو یہ مدد کریں گے یا اس طرف ہمیں ڈائریکٹ کر دیں گے. تو ہمارا یہ ایمان ہے. یعنی ہم جیتیں گے کب؟ جب ایک غالب اکثریت اس محلے کی یہ سوچ پیدا ہو جائے کہ جو بھی مسئلہ ہو مسجد جائیں گے حل ہو جائے گا, تو یہ جیت جائیں گے وہ. یعنی کہ یہ بنیادی طور پہ پیچھے کانسیپٹ ہے کہ ہمارا خواب ہے پاکستان کی ہر مسجد اپنے معاشرے کے مسائل کو گود لے. تو میرا ٹارگیٹ ہے اگر اللہ نے زندگی دی تو 1% مسجد, 1% مساجد, یہ جو اوور آل میں اس کا ماڈل بنا دیں. یہ 8,000 بن جائیں گے, 8,000 1% ماڈل بنا دیں. تو ہم رسول اللہ کو کچھ اچھے منہ سے مل سکیں گے کہ یا رسول اللہ ہم نے ٹل پورا مارا ہے, زور پورا لگایا, وہی زور لگایا جو آپ نے مدینے میں لگایا تھا. اللہ اپنا گھر نہیں بنایا ہمارے نبی نے. دس از ویری امپورٹنٹ. آپ دیکھیں ٹیکنیکلی جان کا بھی حق ہے, بیوی کا بھی حق ہے, اور ان کی بیوی بھی ان کے ساتھ ہے, لیکن آپ نے اپنا گھر نہیں بنایا. ابو ایوب انصاری کے پاس رہے ہیں, پہلے مسجد بنائی ہے, کیونکہ وہ جو محنت ہے پچھلے 14 سال کی اس کو آپ ایک جگہ پہ سینٹرلائز کرنا چاہتے تھے. بنانے کے بعد پھر بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے اور اپنے گھر کی طرف گئے ہیں. تو یہ سوچ میرے اندر نہ بیٹھ گئی تھی. اور میں بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, پتہ نہیں آڈینس کو معلوم ہے, میں نے اس وقت جو مدینہ ہے, یعنی اس وقت جو مسجد نبوی ہے وہ ٹوٹل مدینہ تھا. بالکل مجھے یہ لاسٹ ٹائم ہم جب گئے تو احساس ہوا. تو یعنی کہ اتنا چھوٹا سا تھا, لیکن رسول اللہ نے اس مسجد سے کنیکٹ کیا تھا ساروں کو. اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, حدیث جبریل ہے نا, وہاں پہ جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور عمر بن خطاب ایک جملہ بولتے ہیں. میں نے یقین کری مدارس میں یہ پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے, میں نے بہت ساری جگہوں پہ پوچھا, دے کوڈنٹ رپلائی. وہ تو عمر بن خطاب نے ایک جملہ بولا کہ وہ جو شخص آیا ہم میں سے اسے کوئی نہیں جانتا. یہ بہت بڑا فلسفہ ہے پورے کی پورے اسلامک سوسائٹی کا, کیونکہ ہم سب کو جانتے ہیں. اسی دا پوائنٹ, ہم پورے کے پورے علاقے کو جانتے ہیں, اور یہ پورے مدینہ کو جانتے ہیں, کافر کو بھی جانتے ہیں, مسلم کو بھی جانتے ہیں, یہودیوں کو جانتے ہیں. یہ ہمارا نہیں ہے. دیٹ مینس نیٹ ورکنگ چیک کریں ان کی کتنی مضبوط ہے. اسے پورے علاقے کو وہ لوگ جانتے ہیں, مسجد سے گھیرا ہوا ہے, کیونکہ وہ مسجد میں تو بیٹھے ہوئے تھے. تو مسجد نے گھیرا ہوا ہے پورے علاقے کو. جب یہ ہوتا ہے میرا ماننا یہ ہے کہ اس وقت اسلام غالب ہوتا ہے. جب یہ نہیں ہوتا ہے تو اسلام مغلوب ہوتا ہے. یعنی بنیاد مسجد. یہ ایسا ہی ہے کہ آپ کی مسجد میں تو 10 12 15 20 لوگ جو ہے نماز پڑھنے آتے ہیں, انہیں سے آپ کا تعارف ہے, انہیں سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے. اس کے علاوہ مطلب کہ آپ کے علاقے میں کون کون رہتا ہے ان کو آپ نہیں جانتے ہیں. نہیں جانتے. ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو پھر جب ہم نے سروے کیا, یقین جانے 1-2 مساجد میں ہم گئے, یہ ایسا ان کا قصور نہیں ہے, میں کسی کو قصوروار نہیں ٹھہرا رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں یہ اویئرنیس نہیں ہے, کیونکہ ہم نے اصل میں ٹرینڈ کیا ہے مسلح سنبھالنا ہے. اور الحمدللہ جو احباب وہاں پہ گئے انہوں نے اچھا طریقے سے سنبھالا ہے کہ بنا گورنمنٹ کی سبسڈی کے, بنا کسی کے ہیلپ کے, بنا آؤٹ سائڈر ہیلپ کے, الحمدللہ وہ کھڑے ہیں. جو ان کو کام دیا گیا تھا اس کے لیے کھڑے ہیں. تو اگر وہ مسلح کے ساتھ محلہ جوڑ کے دیا جاتا وہ اس کے لیے بھی کھڑے ہوتے ہیں, لیکن ایسی اصل میں اویئرنیس نہیں ہے. تو مسجد کے ساتھ جو گھر تھا نا وہ 20 سال تقریباً وہ قاری صاحب وہاں پہ تھے. تو میں نے کہا اس کا نام کیا کہتے ہیں, میں نہیں جانتا. تو مجھے بڑی تکلیف, میں نے کہا 20 ایئرز سبحان اللہ. اور پھر ود آل ڈیو رسپیکٹ میں یہ صرف واللہ احساس کی وجہ سے بات کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمارے علماء کو, ہمارے امام حضرات کو, ان کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے. ان کی محنت جو ہے وہ بہت بڑی ہے پاکستان جیسے معاشرے میں جہاں پہ ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی سبسڈی نہیں ہے, بہت بڑی بات ہے. تو
اس مساجد کے اندر جو ہے نا اصل میں جو امام حضرات ہیں الحمدللہ جو احباب ہیں ان کی کیونکہ یہ اویئرنیس ہوتی نہیں ہے اس لیے وہ مسلح تک رہتے ہیں, وہ معاشرے تک جاتے نہیں, اس لیے وہ شکایت ساری زندگی رکھتے ہیں. یہ لوگ ہم سے جڑتے ہی نہیں, ہمارے پاس آتے ہی نہیں, ہمارے پاس بیٹھتے ہی نہیں. لیکن رسول اللہ نے پہاڑی پہ کھڑے ہو کے یہ نہیں کہا تھا قل لا الہ الا اللہ, یہ نہیں کہا. آپ نے کہا مانتے ہو مجھے, یعنی آپ نے اپنی ریپو کو پہلے اسٹیبلش کیا. انہوں نے کہا جی آپ کو مانتے ہیں ہم. اچھا یہ کس بنیاد پہ آپ کہہ رہے ہیں؟ سوشالوجی کی وجہ سے, ہاں آپ کردار کی وجہ سے, جو آپ کا رویہ تھا, جو معاملات ہیں لوگوں کے ساتھ. اسلامی کانسیپٹ ہے معاشرت سے روحانیت کی طرف جانا ہے, لیکن جو ان کی ٹریننگ ہوئی ہے وہ ہے روحانیت سے معاشرت کی طرف جانا ہے. یعنی پہلے بندہ 5 وقت کا نمازی ہوگا تو ہم اسے رسپیکٹ دیں گے, لیکن اسلام کہتا ہے پہلے آپ اسے رسپیکٹ دیں تاکہ وہ 5 وقت کا نمازی ہو جائے. تو پوری آئیڈیالوجی 180 ڈگری پہ ٹرن ہو جاتی ہے. تو اس سوچ کو لے کے جب ہم مسجد جاتے ہیں الحمدللہ اب لوگ ساتھ دیتے ہیں الحمدللہ, اس کی فائدہ ہوتا ہے, اور وہ معاشرے کے اندر ایک چینج جب نظر آنا شروع ہو جاتی ہے تو ان کا وہ چاکا اتر جاتا ہے, وہ جو ہیزیٹیشن ہوتی ہے وہ اتر جاتی ہے. تو یہ آپ کی طرف سے کچھ سٹیپس ہیں ابھی بتا رہے تھے, میں بھی یہ دیکھ رہا تھا کہ آپ کے یہ المحراب نور ہے, المحراب پرواہ ہے, المحراب مرہم ہے, المحراب تجدید محلہ ہے. تو یہ یعنی یہ آپ نام بھی بڑے آپ ڈفرینٹ رکھے ہیں, نور, مرہم اور پرواہ. مطلب کہ آپ کو کسی کی پرواہ ہے نا آپ. تو یہ خیال کیسے آتے ہیں آپ کے؟ فخر الاسلام بھائی ہمارا 3 بنیادوں پہ میں اپنی ذات کی اگر بات کروں 3 بنیادوں پہ ہم کام کر رہے ہیں. پہلی بنیاد ہے کہ میں اصل میں ایمبیسڈر ہوں اسلام کا, اپنے آپ کو ایمبیسڈر سمجھتا ہوں, اور بنیادی طور پہ تو ہم داعی ہیں تاکہ لوگوں کو مخلوق کی غلامی سے نکالنا ہے اور اللہ کی غلامی میں لے کر آنا ہے, اور اس کے لیے ظاہری بات ہے آپ کو کچھ کرنا ہے. ہر بندہ اپنی استطاعت کے مطابق کچھ نہ کچھ کر رہا ہے, جیسے ابھی آپ بھی اس میڈیا کے ذریعے ہی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ماشاءاللہ. بنیادی طور پہ میں یہ ہوں, بنیادی ہمارا کام یہ ہے. دوسرے نمبر پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, یعنی کہ جو دوسرا کام ہے ہمارا, کہ ہر جماعت جو بنتی ہے نا وہ الجماع بننے کی کوشش کرتی ہے. آج کے دور میں یہ ممکن نہیں ہے, میرا یہ ایمان ہے, تقریباً ایمان بیٹھ گئے. آج کے دور میں یہ ممکن ہے الجماع, یعنی کہ سارا کچھ میں نے کرنا ہے. اس کی وجہ سے وہ کچھ نہیں کر پاتا, کیونکہ پھر دوسری جماعت بھی یہ کہہ رہی سارا کچھ میں نے کرنا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اب وہ آپ سے کیوں جڑے گی؟ اپنا کام کریں گے. میں کیوں جڑوں آپ کے؟ سارا کچھ تو میں کر رہا ہوں. آپ چیریٹی کر رہے ہیں میں بھی کر رہا ہوں, آپ فلاں کر رہے ہیں میں بھی کر رہا ہوں, آپ کے درس نظامیہ میں بھی کر رہا ہوں, تو کیوں جڑوں میں آپ کے ساتھ؟ جڑنے کے لیے کوئی نہ کوئی غرض ہوتی ہے, کوئی نہ کوئی بنیاد ہوتی ہے, کوئی وجہ ہوتی ہے. تو دوسرے نمبر پہ ہم کیا کرتے ہیں, ہم ایسے آئیڈیاز پہ کام کرتے ہیں جو کولیبریٹو ورک کو لوگوں کے اندر متعارف کروائیں, یعنی کہ امیٹک ویژن سوچیں, اپنی جماعت کو الجماع بنانے کی کوشش نہ کریں. یہ سوچ اچھی نہیں ہے. اور مجھے حیرت ہے حافظ مسعود عالم صاحب کے ساتھ ہم گئے, حافظ اللہ ان کے پاس گئے, انہوں نے بھی یہی گزارش کی کہ اپنے کام کو ذرہ سمجھو, پہاڑ وہ مل کے بنو گے, کلے نہیں بن سکتے, جو چاہے کر لو, نہیں بن سکتے. تو اس سوچ کے اوپر جس کی وجہ سے ہم بھی یہاں پہ بیٹھے ہیں, ہم نے مین ود ویژن کے نام سے ایک پروجیکٹ متعارف کروایا, اور اس کا مقصد یہی تھا کہ جتنی بھی احباب ادارے ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں ان کے صرف ہیڈز کو ہم نے بلانا ہے, اور وہ آپس میں ایک دوسرے کو آنر کریں, رسپیکٹ کریں ایک دوسرے کی, ان کے ویژن کی, اور جانیں ایک دوسرے کو, اور پھر کسی طریقے سے کولیبریٹ کرنا شروع کریں. ہم بھی جان رہے ہیں آپ سے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. اسی وجہ سے ہوا ہے, دیکھ لیں اسی وجہ سے ہوا ہے ماشاءاللہ. تو وہ تقریباً 7-8 آرگنائزیشن شروع ہوئی, اب 70-80 آرگنائزیشن تک پہنچ گئی الحمدللہ. پھر ہم نے ایک پروجیکٹ شروع کیا میٹ اپ ود علماء کے نام سے. وہ پروجیکٹ بھی یہی تھا کہ یہی جو ہیڈز ہیں وہ جو ہمارے بڑے علماء ہیں, اکابر علماء, جن کو 40-50 سال ہو گئے فیلڈ کے اندر, میرا ماننا ہے میڈیا سے بھی وہ کٹ چکے ہیں, وہ لوگوں سے بھی کٹ چکے ہیں, وہ فتاوی تک رہ گئے, یعنی وہ ایکسکلوسیو ہو گئے ہیں. تو ہمارے لوگ ان سے مل نہیں پاتے, جس کی وجہ سے ایک بہت بڑا گیپ ہے. تو وہ ہم نے ایک سفر شروع کیا کہ ہر علاقے کے جو بڑے علماء ہیں ان کو ہم یہاں سے ایک باقاعدہ قافلہ لے کے جایا کریں اور ان سے ملاقات کریں اور وہ نصیحت کریں. کیونکہ یہ جو بولنے والا بندہ ہوتا ہے اکثر اس کو بہت زیادہ نصیحت کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن اس کو لگتا ہے تو کون ہوتا ہے مجھے کہنے والا, ہاں لیکن وہ ہوتے ہیں, اس کی نصیحت وہ ادب سے سن بھی لیتے ہیں, رسپیکٹ سے سنتے ہیں, کیونکہ وہ 40-50 ایئرس فیلڈ میں ہو گئے, ان کے بال اللہ اگر چٹے والوں کو حیا کر رہا ہے تو ہمیں تو کرنا ہے. پھر ہم نے ایک پروجیکٹ کیا ویژنریز کے نام سے, وہ ہمارے شیخ ہائثم ہیں, شیخ حمزہ ٹزوٹس ہیں, اور شیخ سلمان بٹ ہیں, وہ جیسے یو کے سے آئے یہاں پہ, اور وہ 25-30 آرگنائزیشنس کے ممبرس اکٹھے ہوئے, اور ان کے ویژن یہی امیٹک ویژن دینے کی کوشش کی کہ اکیلے نہ کریں, امت بن کے کام کریں. 4 دن کی وہ ورکشاپ تھی, اس کے اوپر ہم نے کام کیا. یعنی اس طرح ڈفرینٹ آئیڈیاز کے اوپر ہم ورک کرتے ہیں دوسروں کے ساتھ مل کے, جہاں پہ ہمارا اسٹیک نہیں ہوتا, کوئی غرض نہیں, ہمارا لیبل نہیں ہوتا, کوئی ماڈل نہیں, آپ مین ود ویژن میں آئے, کہیں پہ کچھ نہیں ہے, صرف مقصد یہ ہے کہ یہ امیٹک سوچ پیدا ہو جائے بس کسی طریقے سے. تیسرے نمبر پہ ہے کہ لیگسی ہم چھوڑ کے کیا جائیں, یعنی یہ خیر کا کام کر رہے ہیں, ایونچولی خیر کا کام کرنے والے کی سوچ ہوتی ہے کہ یہ خیر پیچھے بھی رہے گا, اس کے لیے یہ خواب ہے مسلح کے ساتھ محلہ.
تو اس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں, 3 اسٹیپس ہیں اس کے, یعنی کسی مسجد کو ہم جب اپروچ کرتے ہیں تو اس کے 3 اسٹیپس ہیں. پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ ہم اس مسجد میں اویئرنیس کمپین شروع کرتے ہیں, اویئرنیس میں, جس کو ہم کہتے ہیں النور, یعنی کہ وہ ڈیوائن لائٹ جو ہوتی ہے اس کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ جو کانسیپٹ ہم بات کر رہے ہیں, ظاہری بات ہے یہ کانسیپٹ لوگوں کو دینے پڑیں گے, تو اس کی ہم ہوپ کے اوپر بات کرتے ہیں. یعنی کہ لوگ یہ جو کہتے ہیں نا ہائے مر گئے لٹ کے برباد ہو گئے, تو ان کو ایک ہوپ ملتی ہے, ایک رستہ ملتا ہے, ایک امید ملتی ہے. یہاں پہ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے, صبر پلان کے بنا ہونا بہت مشکل ہے. اگر پلان نہیں ہے صبر نہیں ہوتا, پلان ہو تو صبر آسان ہو جاتا ہے. پتہ لگا اچھا یہ ایک اسٹیپ ہے, اگلا اسٹیپ بھی آنا ہے, پھر صبر ہوتا ہے. اگر آپ غار کے اندر بند ہے نا اور آپ نے ٹل شل مارا لیکن آپ باہر نہیں نکل پا رہے ہیں, اب آپ کو اندر سے کوئی بندہ بولنا پتہ صبر کر, وہ شاید آپ کو کچھ کہہ دے گا کس سے, کون سا صبر ہے بھائی, مر کے کھپ کے اب تو ہر شے بند ہو گئی ہے. لیکن باہر سے ایک بندہ آیا اور اس نے آواز دی کہ ہم پہنچ گئے ہیں, ہم کوشش کر صبر کر, ہم تجھے نکال لیں گے. آئی تھنک آپ صبر کرنا بہت بلکہ اسمائل آ جائے گی اس کے چہرے پہ, کیونکہ پلان ہے. تو ہوپ اصل میں آپ ان کو جب کوئی پلان دیتے ہیں, کوئی لائن آف ایکشن پریکٹیکلی اسلام ان کو بتاتے ہیں, پھر ان کو ہوپ پیدا ہوتی ہے. تھیوری بتاتے وہ سن کے وہ سنی ہو گئے, سن ہو گئے, کیونکہ تھیوری اتنی زیادہ سن لی ہے, بھئی کرنا کیسے اسے. مطلب یہ بات سن کے میں بیٹے کے پاس جاتا ہوں, بیٹا تو میرے سے محبت نہیں کرتا. دوسری چیز ہے اجتماعیت, یعنی اجتماعیت کیسے ہم پیدا کر سکتے ہیں. اور تیسری چیز ہے کانسیپٹس, یعنی کہ اسلامک کانسیپٹ ہے, یقین کریں وہ ہمارے لوگوں کے اندر بہت زیادہ ریئرلی ہے کہ ان کو معلوم ہے السلام علیکم کیوں کہتے ہیں. واللہ آپ سروے کر کے دیکھ لیں, ہمارے نبی نے کہا چابی ہے محبت کی السلام علیکم. آپ نے کبھی کسی کو السلام علیکم کہا اور آپ کی گڑی یاری بن گئی ہو, ایسا کوئی ہے؟ مطلب آپ نے راستے میں گزرتے کسی کو السلام علیکم اور آپ کی محبت ہو گئی ہو, ایسا کوئی ہے؟ لیکن رسول اللہ کہہ رہے ہیں ہو جاتی ہے. دیٹ مینس جس کے پیچھے کوئی کانسیپٹ ہے وہ نہیں ہے, اس لیے آپ کی محبت پیدا نہیں ہوتی ہے. ان 3 بنیادوں پہ کام کرتے ہیں. یہ اسٹیپ 1 ہے اویئرنیس. یہ 2 مہینے چلتا ہے, کم از کم 2 مہینے. 2 مہینے کے بعد کچھ پبلک ہوتی ہے مسجد کے اندر, آپ جانتے ہیں اس کو کیونکہ آپ مسجد میں ماشاء اللہ 6-7 سال رہے ہیں. وہ آپ کے آندھی ہو, بارش ہو, طوفان ہو, اس نے آنا ہی آنا ہے. یہ ہمارا فوکسڈ ہے. ہماری فوکس مجمع نہیں ہے, کیونکہ ہمارا ایک ویژن ہے, ہم نے تو اصل میں اس کو فوکس کرنا ہے. تو یہ جو لوگ ہم سے جڑ جاتے ہیں نا پکے والے, ان کے اندر سے پھر ہم 2 بندے نکالتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جو ہماری ٹیم بنے گی. ہر مسجد میں را مٹیریل پڑا ہوا ہے, ہر مسجد میں 5 وقت کے نمازی ہیں, اس میں تہجد گزار بھی, یوتھ کی بات کر رہا ہوں, نوجوانوں کی. 5 وقت کے نمازیں, تہجد گزار, مخلص ہیں. لوگ کہتے ہیں بندے نہیں ہیں. ہر مسجد میں 4-5 بندے ہیں, ہر مسجد میں. ابھی تک جس مسجد میں گیا ہوں واللہ 4-5 یوتھ وہاں سے مل جاتی ہے. اس کی ہم ٹیم ٹریننگ کرتے ہیں, ٹرینڈ کرتے ہیں ان کو ٹیم کے سوچ کو لے کر. اور دوسرا بندے وہ نکالتے ہیں جو پیرلل ایک بندے کریٹ کرتے ہیں, انتظامیہ نہیں, انتظامیہ سے کوئی پیسے نہیں لینے, کوئی چارج, کیونکہ وہ اسی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں, ہم سے بل نہیں دیا جا رہا, تو کہہ رہا ہے یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے, وہ کدھر سے ہوگا بھائی. اس کے لیے ہم الٹرنیٹیو لوگ کریٹ کرتے ہیں جو آپ کے ویژن سے متاثر ہو جاتے ہیں. تو یہ 2 بندے جب پیدا ہو جاتے ہیں, پھر ہم تیسرے اسٹیپ پہ جاتے ہیں کہ ان کو ٹیسٹ کرتے ہیں فیلڈ میں, ان کو کچھ کام دیتے ہیں. میں نے کچھ نہیں کرنا, کسی چیز کا پتہ تک نہیں ہلانا, تمہارا محلہ ہے, تم کام کرو گے, ٹائم لگے گا, کوئی بات نہیں, کوئی بات. میں جلدی جانا چاہتا ہوں تو اکیلا جانا پڑے گا. اگر آپ نے ٹیم کے ساتھ جانا ہے تو اس کا نقصان صرف ایک ہے, آپ سلو ہو جاتے ہیں. لیکن فائدہ یہ ہے کہ وہ لیگیسی پھر پیدا ہوتی ہے, لیگیسی پھر پیدا ہوتی ہے. تو جب وہ گراؤنڈ پہ آتے ہیں پھر وہ پرواہ ہے. پھر ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ اپنے علاقے کے اندر سروے کریں, جو خط گزارا سے نیچے ہیں ان لوگوں کو لے کر آئیں, اور اس کا ہم سسٹم باقاعدہ ان کو بنا کے دیتے ہیں. تو وہ لوگ لے کر آتے ہیں. پھر یہ جو ڈونرز ہوتے ہیں یہ مستقل بنیاد پہ ہمارے ممبر ہوتے ہیں, وہ ان کو پے کرتے ہیں, اور ان لوگوں کو راشن ملنا شروع ہو جاتا ہے. اور ہماری شرط کیا ہوتی ہے کہ آپ نے ہفتے کے اندر 1 دفعہ تربیتی کلاس لینی ہے, وگرنہ راشن نہیں ملے گا. یعنی یو ہیو ٹو کنیکٹ. یہ نہ ہم چرسی پال رہے ہیں, ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا, ایک چرسی بندہ ہے گھر میں, اس کو ہم راشن دے جا رہے ہیں, تو فائدہ تو جہاں پہ جسم کو ہم انرجی دے رہے ہیں وہاں پہ روح کو بھی انرجی دینی چاہیے. اور اس کا ایک ہی فائدہ ہے, وہ مسجد میں آئے صرف 1 دن آدھا گھنٹے کے لیے. تو اس طرح ود ان اے منتھ 150-200 فیملی ممبر جو ہے وہ مسجد سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں, وہ مسجد آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ 3 اسٹیپ ہیں. جیسے جیسے ہمارے ساتھ ممبرز بڑھتے جاتے ہیں, ان کی ٹریننگ مضبوط ہو, ویسے ویسے پروجیکٹس بڑھتے چلے جاتے ہیں. پھر 4-5-7 پروجیکٹس کے بعد ان کا چاکا اتر جاتا ہے. اب یہ خود کہتے ہیں جواد بھائی یہ نہ کر لیں, یہ نہ کر لیں. میں کہا جی ضرور کریں. نہ میرے پاس کوئی پیسہ ہوتا ہے, نہ میرا کہیں پہ نام ہوتا ہے. الداعیہ علی الخیر جو ہوتا ہے نا نیچے لکھا ہوا, وہ مسجد کے صدر ہوتے ہیں, وہ مسجد کے امام ہوتے ہیں. نہ ہم ان سے کوئی چارج کرتے ہیں, نہ ہم ان سے کھانا کھاتے ہیں, کچھ نہیں کرتے. تو جب یہ متحرک ہو جاتے ہیں پھر ہم دوسری مسجد کی طرف چلے جاتے ہیں. یہ یعنی کہ یہ بنیادی کنسیپٹ ہے. اچھا, اور یہ تو ہو گیا آپ کا نور اور پرواہ. یہ مرہم کیا ہے؟
یہی پروجیکٹ ہے نا, یہ پروجیکٹ بڑھتے چلے جاتے ہیں. مرہم ہے صحت کے حوالے سے, پرواہ ہے کہ آپ نے اب اپنے علاقے کی پرواہ کرنا شروع کر دی. تو سب سے بنیادی پرواہ فقر انسان سے کفر کروا دیتا ہے, وہ ظاہری بات اس کی روٹی پانی ہے. دوسری بات قرض حسنا ہوتی ہے, مائکرو فائنینسنگ ہوتی ہے, ظاہری سی بات ہے, وہ ہم کرنا شروع کرتے ہیں. اسی طرح تیسرے نمبر پہ یہ چیز ہوتی ہے کہ جو لوگ پڑھنا چاہتے ہیں لیکن وہ پڑھ نہیں پا رہے ہیں تو ان کی کوئی فیس وغیرہ آپ ادا کر دیتے ہیں. یعنی وہ فائنینشیل جو ہیلپ ہوتی ہے مالی, اس کی وہ سوچ وہاں پہ ہوتی ہے. اس کا الٹیمیٹ ہمارا کانسیپٹ یہ ہے کہ مسجد میں سٹور ہو جائے, جیسے گودام ہوتا ہے نا, تو لوگ آٹا چینی دالیں سارا کچھ وہ مسجد میں آیا کرے اور وہ ہم پیکٹس وغیرہ بنا کے لوگوں کو تقسیم کر دیں. سبسڈائزڈ ہو, آپ سمجھیں, سبسڈائزڈ ہو. جیسے 100 روپے کی دال ہے تو 50 روپے اس میں صدقہ ہو, 50 روپے وہ لوگ دے دیں, سفید پوش جو ہیں. لیکن جو نہیں دے سکتے ان کو ہم راشن دے دیں, تو اس کا کارڈ بن جائے علاقے والوں کے لیے. جیسے یوٹیلٹی سٹور ہوتا ہے نا, یوٹیلٹی سٹور ہوتا ہے, ویسے وہ کارڈ بنے ان لوگوں کے لیے جو 50% یہاں سے آف لے سکتے ہیں. تو 50% وہ چیریٹی ہوگی, 50% جو ہے وہ لوگ پے کر دیں, اور جو کچھ نہیں کر سکتا اس کو وہ راشن مل جائے. تو یہ مالی تعاون ہے اصل میں. تو پھر ہے صحت کا تعاون. پھر وہ مسجد میں کیمپس کرنا شروع کرتے ہیں, میڈیکل کیمپس کرنا شروع کرتے ہیں. حجامہ سے شروع کرتے ہیں کیونکہ وہ تھوڑا اسلامی ہے, تو لوگ تھوڑا نا اعتراض نہیں کرتے جب اسلامی کیمپ کوئی ہو. پھر ہم آنکھ کا کیمپ کرتے ہیں, دوسرے کیمپس کرتے ہیں. تو مسجد میں یہ تعارف جاتا ہے پورے محلے میں کہ یہاں پہ صحت کے حوالے سے بھی کچھ ہو رہا ہے. جب 5-7 کیمپس ہو جاتے ہیں پھر ہم وہاں پہ ڈسپینسری اوپن کر دیتے ہیں. ابھی ہماری 3 ڈسپینسریز الحمدللہ 3 سال ہوئے ہیں, تو 3 ڈسپینسری, ابھی چوتھی انشاءاللہ اوپن ہونے جا رہی ہے ایک اور مسجد میں. تو ماشاءاللہ 3 گھنٹے ہماری اوپن ہوتی ہے, وہ کم از کم 80-90-100 پیشنٹس ماشاءاللہ صرف 3 گھنٹے میں آتے ہیں الحمدللہ. تو وہاں پہ MBBS ڈاکٹر رکھتے ہیں باقاعدہ, صحیح, جو سروس ہاسپٹل کا یا کسی اچھے اسپتال کا ہو, اور ساتھ میں ڈسپینسر رکھتے ہیں, میڈیسنس فری ہوتی ہیں, اور 30 روپے کی پرچی ہوتی ہے تاکہ وہ اس کی تھوڑی ویلیو کریں. مفت ہو تو وہ ویلیو نہیں کرتے. تو پھر اسی طرح کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو زکوٰۃ والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کا ہم رابطہ کروا دیتے ہیں بڑے ہسپتال کے اندر, جہاں پہ ان کا آپریشن وغیرہ کا اگر معاملہ آ جائے تو ان کا علاج آپ ان کے آپریشن کے ذریعے وہاں پہ کروا دیں. اسی طرح مسجد کے اندر ایسے کورسز کروانا نیوٹریشنس کے حوالے سے, صحت کے حوالے سے اویئرنیس دینا صحت کے حوالے سے, وہ پروجیکٹ ہے. یعنی جیسے جیسے ہماری ٹیم مضبوط ہوتی ہے ویسے ویسے پروجیکٹس مضبوط ہوتے چلے جاتے ہیں. اچھا, اس میں ایک اور سوال ہے کہ ابھی جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ آتے ہیں اور آپ ان کو راشن بھی دے رہے ہیں, مالی تعاون بھی کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, لوگ مستحق ہیں یا مستحق نہیں ہیں, اس کا فیصلہ کیسے کرتے ہیں آپ؟ سب سے مسجد ہے نا جی, مسلح کے ساتھ محلے کا معنی یہ ہے محلے سے باہر کے بندے کو وہ مسجد راشن نہیں دیتی, وہ صرف محلے کے لوگوں کو راشن دیتی ہے. اور وہ سب سے پہلے تعارف ہوتا ہے مسجد کے ذریعے, یعنی مسجد کے لوگ آ کے بتاتے ہیں بھائی فلاں بندہ مستحق ہے, میری گلی میں رہتا ہے, فلاں بندہ فلاں جگہ پہ رہتا ہے, تو وہ مسجد اصل میں اس کا تعارف بنتی ہے پہلی دفعہ. دوسری بات, ہمارا ایک فارم ہوتا ہے باقاعدہ, اس فارم کو وہ فل کرتے ہیں. تو ہم نے ایک خط گزارا کی حد رکھی ہوئی ہے, مثال کے طور پر 20,000 روپے, آپ ظاہری بات اور زیادہ ہو گئے, 25 تک چلی گئی ہے, تو 25,000 سے جو نیچے ہے اس کو ہم نے کاؤنٹ کرنا ہے. پھر دوسرے نمبر پہ جو سنگل پیرنٹس ہیں پھر اس کو کاؤنٹ کرنا ہے, یعنی کہ جو صرف خاتون ہے, بیوہ ہے, طلاق یافتہ ہے, صرف اس کو پھر کاؤنٹ کرنا ہے. پھر بزرگوں کو کاؤنٹ کرنا ہے, یعنی اس کی ایک لسٹ بنی ہوئی ہے فارم کے اندر. تو وہ فارم سارے ہمارے پاس آتے ہیں, پھر اس پہ سے اس کی بنیاد پہ ہم سیکورٹی کر دیتے ہیں, چوز کر لیتے ہیں کس کو فلٹر کرنا ہے, کس کو فلٹر آؤٹ کرنا ہے. پھر جیسے جیسے وہ ڈونرز بڑھتے جاتے ہیں ویسے ویسے پھر فیملیز بڑھاتے رہتے ہیں. یعنی یہ بنیادی طریقہ ہے آئیڈینٹیفائی کرنا, کیونکہ وہ محلے کے ہوتے ہیں. باہر سے ہو تو پھر مشکل ہوتی ہے, محلے کا ہو تو مشکل نہیں ہوتی, کیونکہ ان کا گھر بھی ہم جانتے ہوتے ہیں, اور راشن ہم گھر پہنچاتے ہیں, مسجد نہیں لے کے آتے. یعنی ان کو تصویریں کھینچتے ہیں نہ کچھ کرتے ہیں تاکہ وہ خودداری جو ہے ان کی قائم رہے اور ان کو عزت محسوس ہو کہ ہمیں رسپیکٹ دے رہے ہیں تو ہمیں انہیں رسپیکٹ دینی ہے. تو وہ راشن باقاعدہ رکشے وغیرہ پہ رکھ کے ہر ایک کے گھر میں رات کو ہم جاتے ہیں, دن کو نہیں جاتے, رات کو جاتے ہیں, ان کے گھروں میں پہنچاتے ہیں تاکہ وہ مسجد نہ آنا پڑے. اچھا, یہ جو آپ کا ہے کہ لوکل گورنمنٹ کے ذریعے بھی آپ یعنی اس کو آپ جوڑتے ہیں, جو مختلف مسائل ہیں ہمارے ان کو, تو اس کو آپ کس طرح پاسبل بناتے ہیں؟ جی, تجدید محلہ جو ہے یہ اصل میں جو پہلے 3 چیزیں ہیں نا وہ جب مضبوط ہو جائیں, اور وہ آن دا وے ہے ابھی, یعنی کہ تجدید محلہ کے 2 پروجیکٹ ہی ابھی ہم نے آپ کہہ لیں اس کو ٹرائی آؤٹ کیا ہے, لیکن وہ جب تک آپ کے پہلے 3 پروجیکٹ مضبوط نہیں ہوتے, آپ کی ٹیم مضبوط نہیں ہوتی, تب تک آپ کو باہر نہیں جانا چاہیے, کیونکہ آپ اندر سے مضبوط ہو جائیں پھر آپ باہر جائیں لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ دس از واٹ وی ہیو. جیسے فتح مکہ تھا نا, امام تبری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ فتح مکہ کے بعد ایک دم سے جو ہے نا فوج در فوج لوگ مسلمان ہوئے, کیونکہ پہلی دفعہ انہوں نے مسلمانوں کو پریکٹسنگ میں دیکھا. اچھا, دس از واٹ ہی از ٹاکنگ اباؤٹ. اس کی وجہ سے بہت زیادہ لوگ اسلام میں, یعنی کہ تھیوری میں کم آتے ہیں, پریکٹیکل میں بہت زیادہ آتے ہیں. تو جب آپ کے 2-3 پروجیکٹ مضبوط ہو جاتے ہیں مسجد میں, ٹیم مضبوط ہو جاتی ہے, اب وقت پہ کام کرنا شروع کر دیتی ہے, پھر آپ باہر جاتے ہیں. اور باہر جانے میں ایک بنیادی ہمارا کام ہوتا ہے مساجد, یعنی کہ جو دوسری مساجد ہیں جیسے مین ود ویژن ہے نا, ایسے ہی مساجد ود ویژن ہے, تو ان کی ایک مجلس کرتے ہیں, میٹنگ کرتے ہیں. اب وہ مسجد کو ایک ماڈل بنا کے ان کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ اس مسجد میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے, حالانکہ مسجد غریب ہے,
اس کے بھی اتنے کوئی پیسے پوسے کوئی نہیں ہے، لیکن یہ انڈیپینڈنٹ ہے، خود مختار ہے، یہ سب کچھ چل رہا ہے، تو آپ بھی چلانے کی کوشش کریں. یعنی یہ پہلا تجدید محلہ کی طرف ہمارا قدم ہوتا ہے جو علاقے کی مساجد ہیں. یو ول بی شاکڈ کہ میں نے ایک جگہ پہ دیکھا 1 کلومیٹر میں 20 مسجدیں تھیں. یہ جو ہوتا ہے ہمارے نارملی، امیجن کریں 1 کلومیٹر میں 20 مساجد، اور ایک مسجد 4-5 کروڑ کی ہوتی ہے. امیجن کریں 1 ارب روپے ہے لیکن کام نہیں ہو رہا ہے، اس کے سامنے گٹر کھلا، وہ گٹر نہیں بند کر سکتے. تو پریکٹیکلی ہم کچھ نہیں ہے نا، تھیوری میں بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے اسلام ایسے امپیکٹ نہیں کر رہا ہے جیسے اس کو کرنا. حالانکہ 20 تپڑ ڈال دیں یار پورے علاقے کے اندر. آپ سوچیں نا، یہ اگر یہ برف ہے، مسجد کو برف محسوس کرے، ایمان جیسے ٹھنڈا ہوتا ہے، سکینت ہوتی ہے، تو اس کی ٹھنڈک نہیں پہنچ رہی کسی کو، تو دھوکھا ہی ہے. یعنی یا میری نظر کا دھوکھا یا میرے دماغ کا دھوکھا ہے. اگر یہ آگ ہے، حرارت ہے، تو پھر گرمی پہنچنی چاہیے. دونوں نہیں پہنچ رہے ہیں تو کچھ تو گڑبڑ ہے نا بھائی. ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ایمان والے کو دیکھ کے وہ ہے جو ایمان والا ہے، جس کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے. اب بولا نہیں ہے، کچھ بات نہیں، کچھ نہیں کیا، صرف دیکھا اللہ یاد آ گیا. مسجد تو کہہ رہا ہے ایمان والے کا، اور اسے دیکھ کے کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ وہ محلے میں نہیں ہے، وہ مسلح کی حد تک ہے. تو پہلا کام ہم تجدید محلہ میں یہ والا کرتے ہیں کہ علاقے کے لوگوں کو مسجد میں لایا جائے، ان کو جوڑا جائے. دوسرا کام ہم نے بنیادی طور پہ کرنے کی کوشش جو کرتے ہیں، وہ جو علاقے کی یوتھ ہے، یعنی کہ کوئی ڈیٹا اکٹھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس علاقے میں کتنے نوجوان ہیں، اس 1 کلومیٹر 1.5 کلومیٹر کے ایریا میں کتنے بزرگ ہیں، کتنے امیر ہیں، کتنے غریب ہیں، تاکہ ان کو جوڑ دیا جائے، آپس میں جوڑ دیا جائے. اسی طرح تیسرے میں کھلی کچہری ہے. ملتان کے اندر ایک SHO صاحب ہیں، مجھے ان کے نام بھول گیا، انہوں نے 800 سے زیادہ قتل کے مقدمات مسجد کے ذریعے ختم کر دیے ہیں. قتل کیوں؟ کیونکہ کھلی کچہری لگی، تو انہوں نے کہا جو تہاڈے نال عدالت ہونی ہے نا، تسی ایتھے کرا لو، کیونکہ آپ نے جج بیٹھا ہوا ہے یہاں پہ. بھائی جج ہے، یہی جج ادھر بھی بیٹھنا ہے. تو وہ جو بیک ڈور جو پالیسی ہوتی ہے نا کہ آپ یہیں پہ ختم کر لیں، تو وہ SHO بھی بیٹھتا ہے، جج بھی بیٹھتا ہے، اور مفتی بھی بیٹھتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ لیکن بٹھاتا ان کو SHO ہے کیونکہ اس کے بعد ڈنڈا ہے. وہ تینوں کو بٹھا کے کیا کرتا ہے، ان کی انڈرسٹینڈنگ کروا کے مسئلہ ختم کروا دیتا ہے. تو ہمارا اس کے تجدید محلہ میں پروجیکٹ ہے کہ وہ کھلی کچہری لگ جائے کرے، بے شک 5-6 مہینے میں ایک دفعہ لگ جائے کرے، لیکن وہ مسئلہ وہیں پہ ختم ہوگا. یعنی کہ لیسکو والا بندہ بھی بیٹھا ہوا ہے، وہ وابڈا والا بندہ بھی بیٹھا، سارے بندے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو شکایات ہیں لوگوں کی وہ وہیں پہ ختم ہو جائیں. لیکن وہ نہیں کریں گے، کریں گے ہم، ورنہ وہ ختم نہیں ہونی ہے. انہوں نے کوئی نہیں کرنا کام، یہ ایک انڈرسٹوڈ بات ہے. ہم نے کرنا ہے، مفت کرنا ہے، اور نام آپ کا لگے گا. جو کرایا جناب SHO نے کرایا، ہم نے نہیں کرایا. تختی لگانی ہے آپ کی لگے گی، ہماری نہیں لگے گی. نمبر بنانے آپ کے بننے، ہمارے نہیں بن. کام کرا دو بھائی، کام کرا دو. اسی طرح صفائی مہم ہوتی ہے علاقے کے اندر، یعنی کہیں پہ گٹر کھلا ہوا ہے، کہیں پہ نالی کا مسئلہ ہے، کہیں پہ کچھ مسائل ہیں، تو وہ چھوٹے چھوٹے مسائل آپ حل کرتے ہیں تو لوگ پوچھتے ہیں پھر. تو ہم نے ایک جگہ صفائی کی نا، سارے مسجد کے بندے باہر کر کے جھاڑو پکڑ کے نا گلیاں صاف کر رہے تھے. تو وہ لوگ گزرے کہتے کیڑی پارٹی تم؟ پھر کسی نے کہا او تسی فلاں دے بندے ہو، فلاں. میں کہا نہیں، مسجد کے بندے ہیں. یقین کر جیسے ہم نے کہا مسجد، وہ بھی ساتھ جڑ گئے، جو لوگ جڑ رہے ہیں وہ بھی گزرے، کیونکہ وہ اس کو ثواب سمجھتے ہیں، مسجد کے کام کو ثواب سمجھتے ہیں. ویسے گلی صاف کر رہے ہو نا، وہ ثواب نہیں سمجھتے، لیکن جب مسجد کے کام ہوتے وہ ثواب سمجھتے ہیں. تو تجدید محلہ کا مطلب ہے کہ اب مسجد کا جو اثر ہے وہ محلے پہ آنا شروع ہو گیا، وہ آنا شروع ہو جائے. اور پھر اینڈ آف دا ڈے وہ گورنمنٹ جو ہے اس کے ساتھ اتنا مضبوط رشتہ بن جائے کہ گورنمنٹ نے اگر نیٹ ورکنگ کرنی ہے علاقے کے اندر، وہ مسجد کو اپروچ کرے. یعنی ان کا یہ ایمان بیٹھ جائے. یعنی کہ اگر وہ کہنا یار فلاں بندہ پکڑنا ہے، فلاں یہ کام کرنا ہے، فلاں ایسی چیز کرنی ہے، تو وہ مسجد کو آن بورڈ لیں. مسجد ڈیفینسو پہ نہ کھیلے. مسجد ایک بہت اسٹرانگ اینٹی ہو علاقے کے اندر، جو پاکستان کے اندر اور محلے کے اندر ایک خیر بانٹنے والی چیز ہے، جس کے بنا گزارا نہیں ہے. اتنی مضبوط سوسائٹی. ماشاء اللہ، یہ تو مطلب میرا بھی دل کر رہا ہے کہ ہم اپنی مسجد جو ہے نا اس کو ہم اس طرح سے بنائیں. ایک سوال ہے جو آتا ہے ذہن میں کہ ہمارے یہاں جو فرقہ واریت ہے، یہ فلاں مسلک کی مسجد ہے، یہ فلاں مسجد کی مسجد ہے، یہ فلاں مسجد، اس کو آپ کیسے ایڈریس کرتے ہیں؟ اچھا، سب سے کمال بات یہ ہے جو اپنا فخر الاسلام بھائی کہ آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ پاکستان میں الحمدللہ کچھ نہ کچھ کمیونٹی سینٹرز ہیں جس کو مسجد کو کمیونٹی سینٹر کہہ سکتے ہیں، لیکن ایٹ دا سیم وہ ہیڈ کوارٹرز ہوتے ہیں. اف یو نوٹ، وہ جو ہوتے ہیں نا مسجد، یعنی کہ تھوڑا کمیونٹی سینٹر والا کام کر رہی ہوتی ہے، وہ ہیڈ کوارٹر ہوتا ہے. ہیڈ کوارٹر ان دا سینس کہ وہ کسی جماعت یا کسی ایک مین گروپ کی بنیادی مسجد ہے، یعنی کہ وہ اس کا دفتر ہے. دے ہیو ٹو ڈو سم تھنگ ٹو پروو کہ اتنا کچھ جو آ رہا ہے ہم اس کو کہیں لگا رہے ہیں. یو گیٹنگ مائی پوائنٹ؟ وچ از گڈ. اور وہ ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ دس از واٹ وی ول ڈو. اگر ہم پاکستان میں پھیلتے ہیں، پوری ملک میں پھیلتے ہیں، تو یہ کریں گے جو ہم اپنے گھر میں کر رہے ہیں. آپ میرا پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ جی. لیکن یہ ایکسپورٹ نہیں کرتے اس کو. آپ میرا پوائنٹ سمجھ رہے ہیں شیخ؟ یہ میں جتنا زیادہ ہو سکے آسان انداز میں بولنا چاہتا ہوں. یہ اس کو ایکسپورٹ نہیں کرتے، یہ چاہتے ہیں یہ جو جگہ ہے یہ ایسے کر کے پھیلے.
نہیں تو نہیں پھیلے گی, پڑے رہیں گے یہاں پہ ہم. یعنی ساری دنیا کا پیسہ جیسے لاہور پہ لگ جاتا ہے نا, وہ کہتا ہے ساری دنیا کا جو چندہ ہے وہ اس جگہ پہ لگے, یہ مضبوط ہو. آپ میرا پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ اس جگہ پہ ہاں جی ٹھیک ہے. اس کے میں سخت خلاف ہوں, سخت خلاف. وجہ کیونکہ آپ کھڑے ہو گئے ہیں بھائی, اب کسی اور کو کھڑا کریں, کسی اور کو فائدہ, اس کو سسٹم دینا پڑے گا, چاہے وہ آپ کا نام لے یا نہ لے, آپ کی تختی لگائے یا نہ لگائے, آپ اس کو سسٹم دیں. وہ سسٹم کی وجہ سے جیسے آپ سے جڑے گا نا, وہ نسلیں جڑیں گی, کیونکہ انہوں نے ہمیں کھڑا کیا. آپ میری گزارش سمجھ رہے ہیں؟ یہ نہیں کہ ہم نے ان کا نام کا نعرہ لگایا تو اس لیے ہم کھڑے ہو گئے. تو اس لیے ہمارا یہ جو کانسیپٹ ہے, یہ میری مسجد کوئی نہیں ہے. مجھے اتنے لوگوں نے کہا بھائی آپ پہلے اپنی مسجد بنائیں, آپ کو کوئی دفتر ہونا چاہیے, ٹھکانہ ہونا چاہیے. میں نے کس لیے, ایک کارپوریٹ سوچ ہے, یہ جو سوچ ہے نا یہ کارپوریٹ ہے. اصل میں اسلامی سوچ نہیں رکھتے بھائی, یہ سارے ہمارے دفتر ہیں. مطلب ساری مساجد کو آپ دفتر, وہ ساڈی تو نہیں نا, یہ سی وہ ساڈی تو نہیں نا, آپ اس کو اون ہی نہیں کر رہے اس چیز کو. کیوں نہیں کر رہے بھائی؟ وہ پبلک پلیس ہے, مسجد پبلک پلیس ہے. اور اگر ہم اون نہیں کریں گے تو ایگزیکٹلی لوگ کیسے کریں گے؟ اگر میں اپنی بنا لوں, کبھی بھی مجھے کسی دوسری مسئلے میں وہ کام نہیں کرنے دیں گے, کبھی بھی نہیں کرنے دیں گے. اس لیے ہم اس کو سسٹم بنانا چاہتے ہیں, یعنی کہ آئی وانٹ ٹو بی ریممبرڈ کہ سسٹم پرووائڈر ہے. آپ گزارش سمجھ, جیسے پیزا ہٹ ہے نا, یہ پیزا ہٹ ایک سسٹم ہے, یعنی جہاں پہ بھی امپلیمنٹ کریں گے بھائی وہ ایک فریم ورک ہے, اس کے ساتھ امپلیمنٹ کریں گے تو یہ ہوگا, لازم ہوگا, کیونکہ ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ ہے. اسی طرح ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک سسٹم ہے, اس لیے اس میں فرقے کا مسئلہ آتا نہیں ہے. تو ہم نے الحمدللہ کچھ دیوبند مساجد نے ہمیں بلایا, انہوں نے کہا کہ آپ اس کو انٹروڈیوس کرائیں, یعنی یہ بتائیں ہمیں کہ یہ آپ کیسے کر رہے ہیں. تو ہم نے ان کو بتایا آپ کریں, ضروری تو نہیں میں یہاں پہ پپا بنوں اور میں یہ سارا کام کروں. بھائی ہمیں آپ اس سسٹم کو امپلیمنٹ کر دیں, بس ہمارے لوگ حکم ہے, خدمت ہے, ہم حاضر ہیں. جب ہو جائے گا مع السلام. وہ صرف پوچھتے ہیں کہ جب آپ چلے جائیں گے پھر یہ سسٹم کس کا ہوگا؟ میں کہا آپ کا, کیونکہ سارے لوگ آپ کو جانتے ہیں. یہ بڑی اللہ آپ کو برکت دے, یہ ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں بڑی ہی ایک بڑی سوچ ہے اور بڑا ایک بڑا ویژن ہے. یقیناً یہ اسلام کا ہی کام ہے, یہ دین کا کام ہے. اگر مسجد سے کوئی چیز اوریجنیٹ ہوتی ہے اور وہاں سے کوئی چیز ایگزیکیوٹ ہو رہی ہے تو اس کا تعلق کسی کے ساتھ بھی ہو, وہ اللہ کے دین کا کام ہو رہا ہے. اور وہ لوگ جب مسجد کے ساتھ جڑتے ہیں انشاءاللہ اس کے یقیناً بڑی خیر ہے. بالکل. اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس ویژن میں برکت دے, آپ کی مدد فرمائے, آپ کے ثانیہ فرمائے. بلکہ ہم جو ہمارے ناظرین ہمارا یہ پروگرام سن رہے ہیں, ہم ان سے بھی یہ درخواست کرتے ہیں کہ وہ بھی اپنے محلے کے اندر آپ جو آپ کی مسجدیں ہیں ان کو ایکٹیو کریں, ان کو دوبارہ سے ریوائیو کریں. اور یہ جو ابھی آپ نے چیزیں گنوائی ہیں کہ پہلے اویئرنیس ہو, پھر لوگوں کی مالی معاونت ہو, اس کے علاوہ وہاں پہ وہ لوگوں کے مسائل جو ہیں وہ حل ہونا شروع ہوں. اور یقیناً ہم سمجھتے ہیں کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اپنی مسجد تھی اس کے اندر یہ مطلب اسی طرح تھا کہ لوگ وہاں پہ آتے تھے اپنے اب چیزیں لے کے, اپنے مسئلہ لے کے, اپنی ہر چیز جو ہے وہاں سے حل ہوتی تھی. جواد بھائی آپ کا بہت شکریہ. اچھا, آخری گزارش یہ ہے کہ جو بھی احباب ہماری اس پوڈ کاسٹ کو سن رہے ہیں, ظاہر سی بات ہے میں تقریباً 99.999% شور ہوں کہ الحمدللہ ہم ایمان والے ہیں, اور ایمان کے اندر ایک چارج ضرور پیدا ہوتا ہے کہ ہم بھی ایسا یا ضرور ہونا چاہیے, ایسا ہمیں لازم کرنا چاہیے. تو ہم کس چیز کے لیے حاضر ہیں, یعنی کہ میں اپنے آپ کو پیش کر رہا ہوں, میں حاضر ہوں, ہمیں کوئی نام نہیں چاہیے, کوئی پیسہ, کچھ نہیں چاہیے, کچھ نہیں چاہیے. ہم حاضر ہیں, آپ کو یہی سوچ آگے بار بار یہ ہوگا کیسے. تو ہم یہی گزارش کر رہے ہیں کہ ہم نے ایک فریم ورک, ایک پورا سسٹم مرتب کیا ہوا الحمدللہ. اب جو ہم پہلی دفعہ مسجد کو نا 1 سال لگا تھا ہمیں کنونس کرنے میں, اللہ کا واسطہ ہمیں شروع کرنے میں, یعنی کہ میں 70 مساجد وزٹ کر چکا ہوں اور ہم 5 میں سکسیزفلی اس کو لانچ کیا ہے. 70 مساجد. کیوں؟ کیونکہ وہ کنونس کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے ان کو, یہ کیسے ہوگا, وہ خوف ہوتا ہے پتہ نہیں کیا کریں گے, پتہ نہیں کیا ہوگا, یا قبضہ اتھارٹی پہ قبضہ. لیکن اب وہی کام جو سال میں وہ 1 مہینے میں شروع ہوتا ہے, یعنی کہ جو سال میں, کیوں؟ کیونکہ اب وہ 2-3 ہمارے ماڈلز بن گئے ہیں الحمدللہ, اور دوسرا اب وہ فریم ورک کو جب فالو کرتے ہیں نا پھر ان کو ایزی لگتا ہے. اور ایک دفعہ جب ہو جاتا ہے میں ہر چیز میں ان کے ساتھ دیتا ہوں, پیسے بھی دیتا ہوں ان کو, یعنی اپنے پیسے بھی شامل کرتا ہوں کہ ایک دفعہ جب شروع ہو جائے پھر ان کا چاکا جب اتر جاتا ہے الحمدللہ پھر وہ آرام سے سفر شروع کر سکتے ہیں. تو ہمیں اگر کہتے ہیں نا سپورٹ چاہیے, ہمیں سپورٹ یہ چاہیے کہ آپ اپنے علاقے میں کھڑے ہو جائیں اور اپنے علاقے کی مسجد میں کام کرنا شروع کریں. ہم آپ کو ٹیم بھی بنا کے دیں گے, لوگ بھی کھڑے کر کے دیں گے, بس آپ کی کنوکشن ہونی چاہیے, سنسیرٹی ہونی چاہیے کہ آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں. اور ہم مطلب اس کو اس طرح سے دیکھ لیتے ہیں کہ پیغام ٹی وی پہ جب آنر ہوگا اور لوگ آپ کا یہ پروگرام سنیں گے تو جو کہ آپ کا ہم سے نمبر چاہیں گے ہم آپ کا نمبر بھی ان سے شیئر کر دیں گے, میں خدمت کے لیے کہ وہ جو ہے نا آپ سے رابطہ کریں اور آپ اس کو اگر ایگزیکیوٹ کرنا چاہتے ہیں تو ایگزیکیوٹ کریں. جواد بھائی آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے, آپ نے اپنا وہ ویژن, بلکہ میں سمجھتا ہوں واقعی یہ ایک ایمانی بات ہے کہ اس کو آپ چارج کرتے ہیں اور مسجد کو
ایکٹیویٹ کرتے ہیں, اس کا جو رول ہے اسلامی معاشرے کے اندر اس کو ریوائیو کرتے ہیں, تو یقیناً کے اندر وہ ساری خیر جو ہم چاہتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ امہ کی سوچ جو ہے وہ ہمارے اندر آ جائے. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ کہ آپ کے اس ویژن میں برکت بھی دے, اور جو آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ کم از کم 1% آف پاکستانی مساجد جو ہے اس کو آپ اسی آپ کے منہج پہ جو ہے ایکٹیویٹ کریں. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ یہ تو ہماری سوچ ہے. اللہ تعالیٰ جس طرح اپنے ان خوبصورت جو اس کی اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ جگہیں ہیں یہ جو مساجد, ان کو اللہ تعالیٰ جس طرح سے چاہتے ہیں کہ وہ ایکٹیویٹ ہوں اور وہ جو ہے نا معاشرے میں اپنا کردار ادا کریں, تو ہمیں اس طرح سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جواد بھائی آپ کا بہت شکریہ. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے آج جواد صاحب, المحراب فاؤنڈیشن کے جو ہے یہ فاؤنڈر ہیں, اور یہ ان کا ویژن یہ ہے کہ مسجد کو مسلمانوں کے سارے مسائل کا حل کرنے والی جگہ ہونا چاہیے, اور اس کے لیے مسجد کا جو وہ رول جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ طیبہ کے اندر جو ہے وہ اب جاری فرمایا تھا, اس کو یہاں پاکستان کے اندر بھی اور پوری دنیا کے اندر بھی جو ہماری مساجد ہیں ان کو اسی منہج پر اور اسی طریقے پر جو ہے وہ اس کو ایکٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے. آپ بھی جہاں جہاں موجود ہیں اپنی مسجدوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد نبوی کے منہج پر اور طریقے پر اس کو ایکٹیویٹ کرنے کی کوشش کیجیے. اس سلسلے میں اگر آپ کو کوئی تعاون کی ضرورت ہو تو جواد بھائی حاضر ہیں, پیغام ٹی وی کی ٹیم حاضر ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارے اس آج کے پوڈ کاسٹ کا ختم ہو جاتا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.